افریقہ کے کسی ملک میں ایک حافظ قرآن اور عالم دین امام مسجد تھے۔ اہل علاقہ اپنے امام مسجد کی حد درجہ تعظیم کرتے اور ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ماہ سیام کا آغاز ہوا، یعنی رمضان المبارک شروع ہوا تو ایک مقتدی نے امام صاحب کو اپنے گھر میں افطار کی دعوت دی۔ امام صاحب نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد امام صاحب نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے امام صاحب کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے شوہر کو بتایا کہ میری کچھ رقم مہمان خانے سے غائب ہوئی ہے۔ امام صاحب کے علاوہ مہمان خانے میں کوئی نہیں آیا۔ ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا چھوٹا سا بچہ چوری کر بھی نہیں سکتا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ رقم مہمان یعنی امام صاحب نے چوری کی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ امام صاحب کو اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ امام صاحب کو تو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود میزبان نے امام صاحب کے حیا میں اس بات کو چھپا لیا، لیکن امام صاحب سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ امام صاحب کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام صاحب کو گھر بلائیں یا نہ بلائیں؟ زوجہ نے کہا، بلا لینا چاہیے، ممکن ہے وہ رقم انہوں نے مجبوری کے باعث اٹھائی ہو، ہم انہیں یہ چوری معاف کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ چنانچہ اس شخص نے امام صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے امام صاحب سے کہا، جناب آپ نے غور کیا ہوگا کہ سال بھر سے میرا آپ کے ساتھ رویہ کچھ بدلا سا تھا۔ امام صاحب نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا آپ نے وہ رقم لی تھی؟ امام صاحب نے کہا، ہاں، میں نے دیکھی تھی۔ میزبان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ امام صاحب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کھانے کی میز پر پیسے رکھے ہوئے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی اور نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ میں نے وہ نوٹ جمع کیے، میں وہ رقم فرش پر یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد امام صاحب نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم نے قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں وہ رقم قرآن میں رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید کو اٹھا لایا اور جلدی سے کھولا۔ مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے آج کے ہم مسلمانوں کا۔ سال سال بھر ہم قرآن مجید کو کھولتے بھی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا، حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔